بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات پہ توجہ کیجیے گا، جناب سیدہ کا وہ کردار اور وہ سیرت کہ جو جناب سیدہ نے اور ائمہ معصومین اپنے چاہنے والوں سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور جو چیز، جو کام، جو افعال، جو اعمال معصومین نے خود اپنی زندگی میں انجام دیے، انہی چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے ہماری سطح پر رہ کر۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں مزید واضح کروں اس کو، ہم مظاہر ولایت ائمہ کو محدود کر دیتے ہیں اپنے علم کے مطابق۔ اور مظاہر ولایت ائمہ کیا مطلب؟ مظاہر یعنی جن چیزوں کے ذریعے ائمہ کی ولایت، بڑی آسانی سے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ عزادار ہیں دونوں ایک گھر میں، چچازاد، ماموزاد، خالازاد، بھائی ہیں، کزنز ہیں، فرض کہ وہ قما کا ماتم کرتا ہے، ان کو اس پر اعتراض ہے، وہ نہیں کرتا، ان کو اس پر اعتراض ہے۔ آپ کرتے ہیں قما کا ماتم، ثواب کا کام ہے، کیجئے، خوب اچھی طرح سے کیجئے، امام حسین کو پرسہ دیجئے۔ وہ جو نہیں کر رہا، آپ اس کی ولایت پر اعتراض مت کیجئے، یہ کام امام زمانہ کا یا امام کے نمائندہ خاص۔ اور جو نہیں کر رہا وہ اس پر اعتراض نہ کرے کہ جو قما کا ماتم کر رہا ہے، آپ کو حق نہیں ہے۔ یہ مظاہر جن کے ذریعے چیزوں کی ائمہ کی ولایت ظاہر ہوتی ہے، اس کے تعین کا حق آپ کو خدا نے نہیں دیا۔ اپنے ضمیر کو، اپنے وجدان کو، اپنے آپ کو عدالت امیر المومنین میں کھڑا کر کے وہ کام کیجئے کہ جس کے ذریعے آپ ائمہ کو خوش کر سکیں، پرسہ دے سکیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تابوت جا رہا ہے، فرض کیجئے کسی نے تابوت کو بوسہ نہیں دیا، آپ نے فٹ سے اس پر ٹھپا لگا دیا کہ اس کے عقائد خراب ہیں۔ کس نے حق دیا آپ کو؟ اس کے ضمیر میں جھانک رہے ہیں کیا آپ کا نامہ اعمال صاف ہو چکا ہے کیا؟ اچھا، جو تابوت کو بوسہ دے رہا ہے وہ اس پر اعتراض کر رہا ہے، جو نہیں دے رہا وہ اس پر، جو بوسہ دے رہا ہے اس پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو یہ عجیب قسم کے مسائل ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو نجات دلائیے۔ اور قرآن فرما رہا ہے علیکم انفسکم، اپنا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، گمراہ ہو گیا اگر وہ گمراہی کے مرحلے پہ پہنچ چکا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم مرحلہ ہدایت پر ہو۔ اور اعتراضات کی رو میں ہم اتنے نہ بہ جائیں کہ العجب برأیہ، انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے اور کہے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ ائمہ علیہم السلام کو تو چھوڑیے، اب رسول خدا فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا اور خود آدم کا بھی سید و سردار ہوں، ولا فخر، لیکن فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ جملہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ فخر کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ تفضل الہی ہے۔ لہٰذا جن چیزوں کے ذریعے آپ کے وجود سے، آپ کے گھر سے، آپ کے اعمال سے ائمہ کی ولایت کا اظہار ہوتا ہے، آپ محدود مت کیجئے اپنے علم کے مطابق، ائمہ کے علم کے مطابق اس مظہر کو طے کیجئے۔ نادانی، جہالت، عدم آگاہی کی بنیاد پر کریں گے تو ایک خاص زاویے سے آپ لے کر چلیں گے۔ فرض کیجئے کربلا گئے ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، جو بیچارہ نوجوان آپ کے جوتوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کا تو کوئی اجر ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سارا اجر تو ماتم والے کا ہے، فضول کام کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کے جوتے کی حفاظت نہیں کرے گا، آپ توجہ کے ساتھ ماتم نہیں کر سکتے۔ اور جو پانی پلا رہا ہے وہ بیکار کام کر رہا ہے، اصل تو جو ماتم کر رہا ہے۔ ماتم کرنے والا سمجھے میں سب سے بہترین کام کر رہا ہوں، پانی پلانے والا سمجھے میں سب سے بہترین کام کر رہا ہوں۔ بہترین کام وہ کر رہا ہے کہ جس کی چیزیں قبول ہو جائیں بارگاہ ولایت میں۔ لہٰذا اپنے آپ کو کوئی بھی انسان کامل نہ سمجھے۔ مجلس پڑھنے والا سب سے بہترین اجر مل رہا ہے، اور جو بیچارے مجلس سن رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لہٰذا محدود مت کیجئے مظاہر ولایت ائمہ معصومین کو۔ جو چیز آپ نسبت دے سکتے ہیں، جن چیزوں کا طور طریقہ بتایا ہے، اپنے اعمال کو، اپنی عزاداری کو، اپنی تمام جو بھی آپ ائمہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم کی بنیاد پر، آگاہی کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر وہ کام کیجئے۔ ہمیں کیا ملتا ہے جملہ؟ جو زیارت کرے عارفاً بحق ہی، امام کے حق کو پہچان کر، اس کو جو تحفے ملیں گے وہ تحفے وہ ہیں جو کسی کو نہیں ملیں گے۔ لہٰذا معرفت، لہٰذا بنیاد علم ہو، لہٰذا بنیاد کیا ہو؟ آگہی ہو کہ کس طرح سے ہمیں زیارت کرنی، کس طرح سے ائمہ کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اگر آپ فضائل معصومین کو دیکھیں قرآن میں تو دو طرح کے فضائل ہیں۔ ایک وہ فضائل کہ جو جناب سیدہ کی عبادت کا ذکر ہے، فرض کیجئے امیر المومنین کی عبادت کا ذکر ہے۔ ایک وہ فضائل کہ جہاں پر ائمہ کا تعلق سماج کے ساتھ بیان کیا ہے، جب یہ سماج کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، سماج میں جس طرح سے رہے، معاشرے میں جس طرح سے رہے، سوسائٹی میں جس طرح سے ائمہ معصومین رہے، پنجتن رہے، صرف نماز اور روزے پر آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان چیزوں کے بارے میں بھی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو ائمہ نے اپنے معاشرے سے تعلق کو رکھا۔